مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا, یا اللہ, سمجھ گئے, مسجد میں اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے سن لیا, یہ نجدی, اس کا نام مظفر مدنی بتایا گیا. مدینہ شریف کے پاس میں یہ گھومتا رہتا ہے اور گنبد خضرا کے ارد گرد یہ منڈراتا رہتا ہے. اور حجاج کرام جو بڑی شوق سے اپنی آرزویں, اپنی تمنائیں اپنے دل میں لے کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس متبرک باسعادت بارگاہ میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں, اور وہاں کوئی یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے, کوئی یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے, کوئی یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے, اور اپنے نبی سے اپنے دل کی فریاد کرتا ہے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ لاکھوں لوگ وہاں تشریف لاتے ہیں, لاکھوں اپنی مراد کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں, اور ہر ایک کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صرف میری ہی سن رہے ہیں, میرے مصطفیٰ میری ہی سن رہے ہیں. اس لیے وہ انسان اپنے دل کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. تو یا رسول اللہ کہتا ہے کوئی, یا حبیب اللہ کہتا ہے کوئی, یا نبی اللہ کہتا ہے. اور یہ بدذات, اس کی صورت دیکھیے, بندر کی طرح بالکل اللہ نے چہرے سے نور کو ختم کر دیا. اتنی مقدس جگہ میں رہنے والا, اور یہ خڑوس, آپ اس کی صورت دیکھیے, یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. معاذ اللہ, سب معاذ اللہ. یعنی یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے. بتائیے, مسجد میں اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہی تو ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا نام, قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کا تذکرہ ہے, اس میں اللہ کا نام بھی آتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ کا نام بھی آتا ہے, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رسول اللہ کا نام التحیات کے بعد درود شریف میں بھی آتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اولاد آل ابراہیم, اور پہلے آل محمد یعنی نبی کی اولاد کا نام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا نام بھی مسجد کے اندر ہی لیا جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے انسان. تو اب اس نجدی کے مطابق یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی, معاذ اللہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسجد خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ, اللہ رب العزت نے یا کے ذریعے قرآن پاک میں کئی جگہ انبیاء کرام کو پکارا ہے, اور انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے پکارا, اور میرے مصطفیٰ کو ان کے لقب سے پکارا ہے. یعنی رسول اللہ کا یا محمد نام لے کر کے نہیں پکارا قرآن میں اللہ نے, بلکہ القاب سے پکارا. رسول اللہ بھی ایک لقب ہے, حبیب اللہ بھی ایک لقب ہے, نبی اللہ کہہ سکتے ہیں آپ, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یہ سب القاب ہیں. میرے آقا کو اللہ نے ان القاب سے پکارا ہے. اب کوئی اگر یہ سورت پڑھے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, تو یہ نام رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے, اور لقب کے ساتھ میں اور یا کے ساتھ میں لیا جا رہا ہے. تو اس وہابی کے مطابق کیا ان صورتوں کو پڑھنا بھی قرآن میں مسجد میں ان صورتوں کو پڑھنا بھی کیا مسجد کو خراب کرنا کہلائے گا؟ کیونکہ رسول کا نام ہے, اس میں ان کے لقب ہیں, ان کی صفات ہیں, اور یا کے ذریعے ہے. تو جس طریقے سے یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہوگا اس وہابی کے قول کے مطابق, تو ایسے تو یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل کہنا بھی پھر مسجد کو خراب ہوگا, معاذ اللہ. سب معاذ اللہ. تو اس کا مطلب یہ
کہ یہ وہابی ہی غلط راستے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کے لقب سے یا کے ذریعے ندا کی ہے۔ یا ایھا الرسول کا معنی اے رسول، یا ایھا المدثر اے چادر پوش، یا ایھا المزمل اے کمبل پوش، یا ایھا النبی اے نبی۔ تو یہ سب میرے آقا کے لقب ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو القاب کے ذریعے پکارا ہے۔ تو مسجد میں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، رسول اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، صفاتی نام بھی لیا جاتا ہے، اور ذاتی نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ کو یا کے ذریعے پکارنے سے مسجد خراب ہو جاتی تو پھر یہ صورتیں پڑھنا ہی جائز نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ اور ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام اس لیے لیا کہ اگر ان آیات کو کوئی بندہ پڑھے گا تو ایک حرف کے بدلے پروردگار 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یا آدم است با پدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یا آدم کہہ کر کے پکارا ہے۔ انبیاء کے باپ کا خطاب یا آدم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو ہے وہ یا ایھا النبی کے۔ کہیں بھی میرے آقا کو اللہ نے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ آپ کے صفاتی نام سے پکارا۔ ایسی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36، اور بخاری شریف وہ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو ندا اس میں پائی گئی، یا کے ذریعے میرے آقا کو پکارا گیا، تو پتہ چلا یا کے ذریعے میرے آقا کو پکارنا مسجد کو خراب کرنا ہے۔ اب کوئی یہ حدیث مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھا ہے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ثواب ملے گا۔ مشکات شریف بابو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ وفات کے وقت ملک الموت تشریف لائے اور عرض کیا، یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، یعنی روح نکالنے کے لیے۔ تو اس میں بھی یا کے ذریعے میرے آقا کو حضرت ملک الموت نے پکارا، پتہ چلا یا کے ذریعے ندا دینا جائز ہے۔ ابن ماجہ شریف بابو صلاۃ الحاجتی میں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے، ان کو یہ دعا ارشاد ہوئی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد، یہ جملہ قابل غور ہے، محل استرشاد یہ جملہ ہے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفعہ فی قال، اللہم فشفعہ، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام نبی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو، اے اللہ میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ تو یا کے ذریعے اس میں بھی پکارا، پتہ چلا یا کے ذریعے ندا دینے سے مسجد خراب نہیں ہوتی ہے، اور یا کے ذریعے پکارنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز ہے۔ یہ دعا قیامت تک مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے کہ اس میں ندا بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے مدد مانگنا بھی ہے۔ پتہ چلا کہ نبی سے مدد مانگنا بھی جائز اور نبی کو یا کے ذریعے پکارنا بھی جائز ہے۔ عالمگیری جلد اول کتاب الحج آداب زیارت قبر نبی علیہ السلام میں ہے، ثم یقول السلام علیک یا نبی اللہ اشہد
अन्नक रसूलुल्लाह, यानी ए नबी, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरमाते हैं वयक़ूलु अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब रसूलिल्लाह फिल गार। फिर फरमाते हैं फयक़ूलु अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल इस्लामी, अस्सलामु अलैका या मुकस्सिर अल असनाम, यानी हजरत सिद्दीक अकबर को यूं सलाम पेश करें कि आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के रसूल के सच्चे जानशीन, आप पर सलाम हो, ए रसूलुल्लाह के गार के साथी। और हजरत फारूक को यूं सलाम करे, आप पर सलाम हो, ए मुसलमानों के अमीर, आप पर सलाम हो, ए इस्लाम को चमकाने वाले, आप पर सलाम हो, ए बुतों को तोड़ने वाले, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम को निदा भी है और हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में आराम फरमाने वाले हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी पुकारा है, अन्हुमा को भी पुकारा है। हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक बिन हुमाम अस्सनानी मुतवफ़ा 211 हिजरी रिवायत करते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक अन मुअम्मर अन अय्यूब अन नाफ़िअ क़ाल काना इब्नु उमर इज़ा क़दिमा मिन सफ़रिन अता क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यही महल इस्तिशाद है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकरिन, अस्सलामु अलैका। हजरत नाफि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्ने उमर यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मामूल था कि जब भी सफर से वापस लौटते तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर तशरीफ लाते और हाजिर होकर के ये अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। फिर अर्ज करते अस्सलामु अलैका या अबा बकरिन, अस्सलामु अलैका, यानी ए अबू बकर आप पर सलाम हो, ए उमर आप पर सलाम हो। तो अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जब सलाम कर रहे हैं तो या रसूल अल्लाह कह करके सलाम कर रहे हैं। अगर या रसूल अल्लाह कहना शिर्क होता या गलत होता या मस्जिदों को खराब करता तो एक अल्लाह के रसूल के सहाबी कभी हरगिज ये शिर्क नहीं करते, माअज़ल्लाह। सहाबा इकराम तो अस्हाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तो जिसका दामन भी थाम लोगे इंशाअल्लाह हिदायत पा जाओगे। तो वो सहाबी हमें सबक दे रहे हैं कि इस तरीके से सलाम करना चाहिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसीलिए तो हम लोग सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होगी। बाकी और दलील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे बदजातों से महफूज रखे कि जो माअज़ल्लाह या रसूलल्लाह कहने को शिर्क कह रहे हैं, माअज़ल्लाह या रसूलल्लाह कहने को मस्जिदें खराब करना कह रहे हैं, माअज़ल्लाह। ऐसे बदबख्त और बदनसीबों से हमें दूर रहना चाहिए और ऐसे फराडियों से सीधे साधे मुसलमानों से दूर रहना चाहिए। सीधे साधे मुसलमानों को इन फराडियों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए।